دیکھیں اس وقت 2.25 ارب مسلمان ہیں کم و بیش، 57 اسلامی ملک ہیں، اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو نہ ان کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ اولاد محفوظ، کچھ محفوظ نہیں، سب کچھ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی جنگ میں بھی بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، بوڑھے بزرگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، بیمار مریضوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، خواتین چادر چار دیواری کے تقدس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ظلم بربریت کی یہ انتہا ہو گئی کہ ہسپتالوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ پیچھے کچھ رہ گیا؟ کبھی ہم مسلمانوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں فلسطین میں، یا پوری دنیا میں یہ یہودی اور عالمی طاقتیں کیوں مسلمانوں کو ہر وقت تباہ و برباد کرنے کے در پہ رہتی ہیں؟ مسلمانوں کا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ تو قرآن حکیم نے ہمیں بتایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، فرمایا یہ یہودی، یہ نصارہ مسلمانوں میں اس کے سوا کوئی جرم نہیں پاتے، یہ مسلمانوں کا صرف یہی جرم اور عیب پاتے اور بناتے ہیں کہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں، مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ پر کامل ایمان ہے، مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا پہلا جرم کیا ہے ان یہودیوں کے نزدیک؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا دوسرا جرم کیا ہے ان یہودیوں کے نزدیک؟ قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا ان یہودیوں نے، ان اہل کتاب نے مسلمانوں میں اس کے سوا کوئی جرم نہیں پایا۔ مسلمانوں کا یہ جرم اور عیب بتایا ہے کہ مسلمانوں کا گناہ یہ ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور آقا علیہ السلام نے اپنی مہربانی سے غنی کر دیا ہے، یعنی دنیاوی دولت سے بھی مالا مال کر دیا ہے، اور ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا ہے۔ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا، ہر مسلمان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ محمد الرسول اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جان مال اولاد سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا دوسرا جرم یہ ہے یہودیوں کے نزدیک کہ وہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، بیماروں کا یہ جرم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، فرمایا کل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائیوں کو خطاب ہے۔ کل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، فرمایا اے اہل کتاب تم نے مسلمانوں میں، تم نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں میں یہ جرم پایا ہے، ان کا یہ عیب پایا ہے کہ وہ ان آمنا باللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وما انزل الینا، وہ محمد الرسول اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو جب مسلمان کا جرم مسلمان ہونا بن جائے،
جب مسلمان کا جرم کفر کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک، نصارہ کے نزدیک یہ ہو کہ مسلمان کا یہ جرم ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہے، مسلمان اللہ کے سوا کسی کو الہ معبود نہیں مانتا، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو ایسے حالات میں جب مسلمان ہونا آپ کا جرم بن جائے، جو اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا جرم بنا دیا گیا ہے یہودیوں کی طرف سے، کفر کی طرف سے، کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے انہیں جینے کا حق ہی نہیں، تو ایسے مخصوص حالات میں جب مظلوم مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہو، جیسا کہ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسے مخصوص حالات میں، عام حالات میں نہیں، ایسے اسپیسیفک حالات میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مظلوموں کی مدد، جہاد فی سبیل اللہ فرض ہو جاتا ہے۔